آج ایک بڑا آئیکونک ڈے ہے پاکستان کی تاریخ میں. پاکستان کی بحری تاریخ کی بات کی جائے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ. پاک بحریہ کی جانب سے ہنگور ڈے منایا جا رہا ہے. یہ دن جرت، بہادری، پیشہ ورانہ مہارت کی ایک یادگار مثال ہے. 71 کی جنگ میں عبدوس ہنگور نے بھارت کے جہاز ککری کو سمندر برد کیا اور جنگی جہاز کرپان کو مفلوج کر کے تاریخ رقم کر دی. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پیشہ ورانہ لگن اور مہارت سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آج 54ویں ہنگور ڈے کے موقع پر نیول چیف ایڈمرل نے کہا ہے کہ پاک بحریہ کی سب مرین سروس ہمیشہ ملک کے دفاع میں سینہ سپر رہے گی، اور یہ دن بہادری، استقامت اور جذبے کی یاد دلاتا ہے. ہم بھی سب مرین فورس کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہیں، اور آج کے دن کو پاکستان کی بحری تاریخ کا روشن باب کے طور پہ ہم یاد کرتے ہیں. اور آج ہی کے دن کی سگنیفیکنس اور وہ جو سب کچھ ہوا اس کو ذرا اس نئی جنریشن کے سامنے بھی لانے کے لیے وی ہیو گاٹ ٹوڈے فرام پاکستان نیوی کیپٹن تنویر عالم صاحب. کیپٹن صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ہنگور ڈے بہت ہی اہمیت کا حامل دن. ہم نے کچھ اپنے ابتدائی میں بتایا کہ کس طریقے سے ہیروئکس کرتے ہوئے ایک جہاز کو مارا، ایک جہاز کو مفلوج کر دیا. تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں what happened on that day اور کتنا زبردست تھا ہماری ہنگور سب مرین کے لیے یہ چیز اچیو کرنا. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن دا شو. بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے اور ہم ہر سال 9 دسمبر کو مناتے ہیں ہنگور ڈے کے طور پر. 1971 میں جب ہنگور اپنی ڈپلائمنٹ پہ تھی اور آلریڈی وہ دشمن کے پانیوں میں موجود تھی اور دشمن جنگ کی شدت کو بڑھا رہا تھا، لیکن اسے شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ سمندر میں ایک سبمرین اس کی طاق میں بیٹھی ہوئی ہے. اور اس سے پہلے اس نے کراچی پہ 2 حملے کر لیے تھے اور وہ تیسری کی پلاننگ کر رہا تھا. اور اسی دوران یہ جو شپس تھے INS ککری اور کرپان، یہ ASW فریگیٹس تھے، یعنی کہ اسپیشلی ہنگور کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اس ایریے میں ڈپلائڈ تھے. اچھا. لیکن سبمرین کو ڈیٹیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور انہی کے پانیوں میں وہ شپس جنہوں نے سبمرین کو ڈیٹیکٹ کرنا تھا، سبمرین نے انہی کو ڈیٹیکٹ کر کے اور ایک شپ ڈبو دیا اور دوسرے کو مفلوج کر کے رکھ لیا. رائٹ. ہم ریسنٹ میں مارکہ حق سے لے رہے ہوتے ہیں اور برنان مرصوص سے لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی جنریشن نے اسی سے سیکھا ہے، اسی سے سمجھا ہے کہ ہم بے شک انڈیا سے سائز میں بہت زیادہ چھوٹے ہیں، اکانومی میں ہم ان سے چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جذبے میں ہم ان سے چھوٹے نہیں ہیں. اور میرے خیال میں جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو پرسائزلی اٹیک کرنا ہوتا ہے، اس میں بھی ہم نے ایک دفعہ پھر سے پروف کیا یہ واقعہ. اور اگر ہم 1971 سے آج تک آتے ہیں، how much have we achieved versus India? How much have we gone far to let them know that we may be smaller in size than you, but we are definitely better than you? دیکھیں 1971 میں جو سبمرینز ہمارے پاس تھی، ڈیفینیٹلی وہ ٹیکنالوجیکل وائز آج کل کی جو سبمرینز ابھی ہمارے پاس ہیں یا ہمارے پاس جو ابھی فردر چائنا سے جو آنے والی ہیں، تو ان میں بہت زیادہ ایک ڈفرینس ہے جو ابھی ٹیکنالوجیکلی ہم بہت ایڈوانس ہو گئے. اینڈ جو ایک چیز جس میں فرق نہیں آیا 1971 میں جو ہمارے پاس تھا اور آج بھی ہے، وہ ہے ہمارا جذبہ، جذبہ ایمانی. اور اسی سے انفلوئنس لیتے ہوئے ہم جو ہے کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس سے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے بھی ذکر کیا آپریشن بنیان مرصوص. تو سبمرین فورس کو ایک خاموش قوت کہا جاتا ہے، خاموش لیکن فیصلہ کن. خاموش ان دا سینس کہ چونکہ یہ پانیوں کے نیچے ہوتی ہے اور جنرلی کسی کو نہیں اندازہ ہوتا کہ کب ڈپلائی ہوگی، کہاں پہ یہ بھی اس وقت موجود ہے. بٹ یہ ایک فیصلہ کن قوت ہے، اور جو کہ ہم نے بنیان مرصوص آپریشن بنیان مرصوص میں بھی دیکھا کہ جو سبمرینز کی ڈپلائمنٹ تھی انہی نے مجبور کیا انڈین نیوی کو کہ وہ کوئی بھی وینچر آؤٹ نہ کر سکیں ہمارے پانیوں کی طرف، اور ان کو ہم نے ایٹ بے رکھا. اور اسی لیے ہم نے ان کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی سمندر میں. INS ککری کو جس وقت تباہ کیا گیا، اس وقت کیا اثرات پڑے تھے آن دا میریٹائم افیئرس، ریجنل میریٹائم افیئرس؟ دنیا نے اس کو اس سارے معاملے کو اس وقت کیسے پرسیو کیا تھا؟ بالکل، یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے.
بیکاز اس وقت جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ جنگ بڑی شدت سے چل رہی تھی اور انڈیا کے پیدر پہ حملے تھے, کچھ مختلف محاذ اس نے ہمارے خلاف کھولے ہوئے تھے. تو INS ککری جب ہم نے ڈبو دیا تو ایک تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی سبمرین نے اینیمی کا شپ ڈبویا ہو. اینڈ فار دیٹ میٹر ٹل ناؤ کسی بھی کنونشنل سبمرین کی طرف سے ایک سکسیزفل ہٹ, دیٹ از دا اونلی ون ٹل ناؤ بائی کنونشنل سبمرین, جو کہ ہماری ہنگور سبمرین نے INS ککری کو ڈبویا تھا. تو اس نے جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ دیا کہ وہ دوبارہ ہمارے پانیوں میں نہ آ سکا, اور جو اس کا کراچی پہ سبسیکوینٹ جو اٹیکس کے پلان تھے وہ سارے بھی خاک میں مل گئے. اچھا, ہم یہ جانتے ہیں کہ کمپیرزن بات کرتے ہیں انڈیا ورسز پاکستان. جب پارٹیشن ہوا انڈیا کے پاس آلریڈی بہت سارے وسائل موجود تھے. اٹ واز اس جنہیں اسٹرگل کرنا تھا, ساری چیزیں نئی سے کرنا تھا, اپنے لیے اکانومی کریٹ کرنی تھی, اینڈ وی اوبویسلی گاٹ لیس فرام آل دیٹ پارٹیشن. جب ککری کو ہم نے تباہ کیا, جب آج بھی ہم ہنگور ڈے منائیں, دیٹ ہنگور انسیڈنٹ یہ کتنا مشکل تھا ہمارے لیے اکنامکلی اسپیکنگ, ٹیکنیکلی اسپیکنگ, اور اس وقت اس جیت کے معنی کیا تھے فار دا ورلڈ اینڈ فار پاکستان؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں جب پارٹیشن ہوا, جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت وسائل ہمارے پاس بہت کم تھے, اور بہت ساری ایفرٹس کر کے اور کافی سارا پیسہ ملک و قوم کا بچا کے ہم نے یہ سبمرینز خریدی فرانس سے. تو جب یہ ہم نے لے لی تو اس میں بیکاز 1970 میں ہمارے پاس آئی تھی, اور آلموسٹ سال بعد جو ہے وہ 1971 کی جنگ آ گئی. تو اس میں جو پیشہ ورانہ مہارت ہے, جو ہمارا جذبہ ہے, جو ہم پیس ٹائم میں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے ہمیں ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کی, اور ان کا ہم نے ایک بڑا ایونٹ فل رہا وہ 1971, جس کے لیے ہم آج ایک 9 دسمبر بھی بنا رہے ہیں. اچھا کیپٹن صاحب, مجھے بتائیے گا, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بیکاز آئی ہیو سم میموریز, کراچی میری ٹائم میوزیم میں جو سبمرین ہے, از اٹ دا ریپلیکا آف؟ یس یو آر رائٹ. نو اٹس ناٹ دی ریپلیکا. جو کراچی میوزیم میں جو سبمرین ہے دیٹ از ایگزیکٹلی دیٹ ہنگور, یس, جس نے INS ککری کو ڈبویا تھا. اور جب سبمرین کی اپنی لائف ختم ہو جاتی ہے, اس کی شیلف لائف, تو اس کے بعد جب ونس اٹ از ڈی کمیشنڈ, تو اس کو ہم نے آنے والی جنریشنز کے لیے پاکستان میری ٹائم میوزیم میں رکھا ہوا ہے. اینڈ دس از دی ایکچوئل سبمرین جس نے INS ککری کو ڈبویا تھا. میں جاتے جاتے ایک سوال چاہوں گا. ہم نے اپنے بچپن میں وہ ڈرامے دیکھے جو کہ بنے تھے ہماری سبمرینس پہ, ٹھیک ہے, اور اب ایک بار موقع بھی آیا کہ بیک ان 3 سال پہلے اس ہنگور کو جا کے شوٹ بھی کیا اندر سے. ایک ہمیشہ سے فینٹیسی رہتی ہے کہ یہ جو لائف ہے سبمرین کی وہ کیسے ہوتی ہے, اور جب انڈر واٹر جاتے ہیں تو کیسے ہوتی ہے. جو آج کا ینگ جنریشن ہے, میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کو بتائیے کہ کیسی لائف ہوتی ہے ایک سبمرینر کی, کن مشکلات سے وہ چلتا ہے, اور پھر وہ کیا عزم اور حوصلہ ہوتا ہے جو اس کو اتنے گہرائیوں میں بھی keeps them going. I would say کہ جو سبمرین کی لائف ہے it's indeed very interesting, اور ہم جنرلی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ it's not only a profession but it's way of living. بیکاز آپ کی ایک ڈفرینٹ میتھڈالوجی ہے جیسے آپ آپریٹ کرتے ہیں. آپ پانی کے نیچے ہیں, دیر از نو سن لائٹ, اور فرام مارننگ ٹل ایوننگ وی ہیو وائٹ لائٹس, اینڈ دین ایوننگ میں وی سوئچ آن دی ریڈ لائٹس جسٹ ٹو ہیو اے فیل کہ ناؤ اٹس سن سیٹ ہیز اکرڈ. سو ایک ڈفرینٹ لائف ہے, بٹ ون گیٹس یوز ٹو اٹ. اور چونکہ ہم ملک کے دفاع کے لیے مامور ہیں, تو ہر وقت ہمارے ذہن میں یہی ساری بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے, اور پانیوں میں ہم ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ کیپٹن تنویر, اٹ واز اے پلیجر سر ہیونگ یو آن دا شو. اور جاتے جاتے صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایک بار INS ککری تھا, اور اگر اس بار شرارت کی تو اس بار INS وکرانت ہوگا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.